السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال تعالی فی مقام آخر خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ناظرین، یہ جو میں نے دوسرا حصہ قرآن مجید کا ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مساجد کی طرف آؤ، اللہ کے گھروں کی طرف آؤ، خوبصورتی کو پکڑو، زینت کو پکڑو، کیونکہ اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ انسان اچھی طرح خوشبو لا کر اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے۔ ناظرین، جب ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، مہمانوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم اپنے لیے بہت تیاری کرتے ہیں اور خوبصورت اچھا لباس پہنتے ہیں، کٹنگ کراتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہیے، خذوا زینتکم، تو خوبصورتی کو پکڑنا چاہیے۔ ناظرین، یہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہم سب کا فرض ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ جس انسان نے بھی اللہ کے گھر کی حفاظت کی، اللہ کے گھر کا خیال کیا، وہ انسان اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ترین شخص ہے۔ یہ نہیں ہے اگر کسی نے مسجد کا کوئی خادم رکھ لیا یہ اس کی ذمہ داری ہے، بس کہ کسی نے کوئی ہاتھ نہیں لگانا، کوئی صفحے نہیں اٹھانی، کوئی صفحے نہیں بچھانی، کوئی پنکھا بند نہیں کرنا۔ جس نے کرنا اپنے قبر کے لیے کرنا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر چاہے خادم کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، صفائی ستھرائی کرنا بہت زیادہ اجر ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی ایک عورت، حبشہ کی ایک عورت تھی، وہ آ کر مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک عام عورت تھی، روزانہ اس نے آ کر مسجد کی نبوی کی آ کر صفائی کیا کرنی۔ تو کچھ دن آئی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ ایک عورت آتی ہوتی تھی، آ کر مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ عورت آ نہیں رہی، مسجد کی صفائی کر نہیں رہی، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو عورت فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یقین مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ، کہنے لگے، اے میرے صحابہ، آپ نے مجھے اس عورت کا بتایا کیوں نہیں جو اتنی خوش قسمت عورت جو اللہ کے گھر کی آ کر صفائی کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بہت اجر کا کام ہے۔ انسان جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی، انکساری آ جاتی ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس عورت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھا، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کہا کہ وہ ایک عام عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ایک عام عورت نہیں ہے، وہ خوش قسمت عورت ہے جو مسجد نبوی کی آ کر، مسجد اللہ کے گھر کی آ کر صفائی کیا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ بہت زیادہ اجر ہے۔ دیکھیے، ایک عام عورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، غصہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قبر کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جا کر قبر پہ جا کر دعا کی، نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی خوش قسمت عورت ہے، اس کی قبر پہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی۔ ناظرین، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ ناظرین، اللہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ خادمین کتنے زیادہ ہیں، کتنی زیادہ صفائی کرتی ہیں۔ ناظرین، اتنا بڑا بیت اللہ اور خانہ کعبہ، مسجد الحرام کا صحن، اندر کا حال اتنے زیادہ خادمین جو مسجد حرم کی صفائی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ڈسپلن کے ساتھ، ایسے اچھے طریقے کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، ایسی خوبصورتی کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، یقین مانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ان کو خادمین کو، خوش قسمت ہیں جو بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، مسجد الحرام کی صفائی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ڈسپلن کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ، ایسے خوبصورت اچھی طرح صفائی کرتے ہیں۔ ناظرین، یقین مانیے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی بیت اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم کو بھی اپنے گھر کا خادم بنا،
یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کے احترام فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مساجد کے خادمین ہوتے ہیں، مساجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مساجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ایک امام کی عزت ہے، جیسے ایک خطیب کی عزت ہے، اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خادم، مسجد کا مؤذن، اسی طرح اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ ناظرین یہ ملاحظہ کیجئے، یہ دیکھیے اللہ کا گھر بیت اللہ میں خادم جو ہیں وہ کس طرح اچھے طریقے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ صفائی کر رہی ہیں۔ ناظرین غور کیجئے۔